ہماری زندگی اگر 5 سال گزری ہے، اگر 10 سال گزری ہے، ایک ایک سال اور ایک ایک مہینہ، ایک ایک دن بالغ ہونے کے بعد اس کا حساب شروع ہو گیا ہے۔ اگر ہم بالغ ہونے کے سے پہلے ہم فوت ہو جاتے تو پھر کوئی حساب نہیں تھا، بچپن میں مر جاتے کوئی حساب نہیں تھا، لیکن ہم جوان ہوئے، بالغ ہونے کے بعد ہمارا ایک ایک بول، ہمارا ایک ایک جو ہے وہ عمل اور ہماری ایک ایک نیکی، ہماری ایک ایک بدی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل لکھوا رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے اس کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان تمام چیزوں کو سامنے لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو تم اچھے عمل کرتے ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی تم نے اگر اچھے عمل دنیا میں کیا، یرہ اس کو دیکھ کر رہے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم کوئی عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھلا دے، یا ہمارا عمل جو ہے وہ فرشتے لکھنا بھول جائیں، یا ہمارا عمل وہ آخرت میں ہمارے سامنے نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا ہر عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے جس انداز کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سامنے لائیں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا سے نماز نہیں پڑھتا رہا، اگر کوئی بندہ دکھاوے کے لیے جہاد کرتا رہا ہے، اگر کوئی بندہ دکھاوے کے لیے علم دین پڑھتا رہا ہے، عالم بنا رہا ہے، اس کا یہ عمل، یہ علم پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ اگرچہ دکھاوے کے لیے تھا لیکن یہ ایک عمل تھا اس کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو آخرت میں سامنے لائیں گے، اس کے کہ یہ تیرا عمل تھا، بالکل دنیا کے اندر تو بڑا دین کا کام کرتا رہا، بڑی تو خدمت کرتا رہا، بڑی تو قربانیاں اپنے حساب سے تو نے دی ہیں، لیکن تیری نیت جو ہے اور تھی، تو تیرا عمل تو یہ موجود ہے یہ ہمارے پاس، لیکن ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ عمل یہ تب قبول ہوگا جب نیت ٹھیک ہوگی، تو تیری چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے تیرا عمل جو ہے وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے شہید کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تو نے ٹھیک ہے قربانی دی ہے، اپنی جان جو ہے نا وہ تو نے ذبح کروائی ہے، اپنا جسم جو ہے وہ تو نے خون کروایا ہے اس کا، لیکن تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے یہ کیا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور خاندان میں، قبیلے میں، پورے جو ہے نا وہ قوم کے اندر مشہور ہو جاؤں کتنا بڑا شہید ہے، اس لیے میری رضا مقصد نہیں تھا تیرا، اس لیے تیرا یہ عمل جو ہے وہ غیر مقبول ہے۔ اسی طرح سخی کو لایا جائے گا کہ تو نے عمل تو کرتا رہا، بڑے تو نے پیسے لوٹائے، کروڑوں روپے تو نے خرچ کیے، جو تیرے پاس پیسہ آتا تھا بس تو اس پیسے کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں اس پیسے کو کہاں اچھے راستے پر خرچ کر دوں اور کس مصرف کے اندر اس پیسے کو میں لگاؤں، اپنے ذات پر تو اس پیسے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا بلکہ آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اس کو سوچتا تھا اور تیرا دھیان ادھر تھا۔ تو لیکن یعنی کہ تیری یہ کوشش تھی، لیکن تیرا جو مقصد تھا کہ میں لگاؤں تو پیسہ اچھی جگہ پر، یہ تیرا عمل تھا، لیکن تیرا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کے اندر میری شہرت ہو، لوگوں کی توجہ میری طرف زیادہ ہو، لوگ میری طرف زیادہ آئیں کہ یہ بڑا سخی ہے، اسی کے جو ہے دروازے سے ملے گا، تو یہ تیرا مقصد تھا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، تو لہٰذا تیرا یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، وہ عمل تیرا جو ہے نا مردود ہو گیا، مقبول نہیں ہوا۔ اسی طرح عالم کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے نہ علم پڑھا تھا اور نہ تو نے آگے علم دین سکھایا ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے ایک ایک ذرہ جو ہم بالغ ہونے کے بعد کر رہے ہیں، ایک ایک عمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہوں اور جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ اب دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ انسان غلط آنکھ کو استعمال کرتا ہے، انسان دل کے اندر جو ہے وہ غلط سوچ کو رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اس چھوٹی سی چیز کو بیان فرما دیا، اللہ نے خائنۃ الاعین کے لفظ سے ذکر فرما دیا کہ میں یہ تمہاری آنکھوں کی چوری ہے میں جانتا ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے جو تمہاری آنکھیں چوری کرتی ہیں، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، مجھے اس کا پتہ ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے انسان کا کوئی عمل، یہ یقین ہم رکھیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا جائے گا، ہمیں یہ بتایا جائے گا، ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ اس طرح بیکار نہیں جا رہا، ہر ہمارا عمل۔ دیکھو اسی سے یہ پہلے دو واقعے کہ ایک مکھی کی وجہ سے جو ہے وہ بخشش ہو جانا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہو جانا، اس سے پتہ چلا کہ انسان کا عمل جو ہے وہ کوئی بھی برباد نہیں ہوگا، عمل سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے سامنے آ گیا، عمل جو ہے وہ لایا گیا، لیکن اس عمل کا جو مقصد ہے وہ اگر صحیح ہے تو چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اس چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے خوشگوار موڈ کے اندر تو ملے تو یہ بھی تیری نیکی ہے۔ اگر ہم کسی بندے سے اچھی انداز سے بات کریں، خوش خلقی سے بات کریں اور خندہ پیشانی سے اس کے سامنے پیش آئیں، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اگرچہ ہماری نیکیاں اور ہمارے اور عمل جو ہے نا شاید اللہ کو قبول نہ ہوں، اور شاید ہمارا مقصد بھی وہ جو ہے نا اللہ کی رضا نہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہمارا عمل جو چھوٹا سا ہے یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن کر ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے جو ہے وہ سائے میں 7 آدمیوں کو رکھیں گے، اور وہ عرش کے سائے میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے، امام ہو کر عدل کرے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ انسان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پیدا ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص عرش کے سائے میں ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ انسان بالغ ہوا ہے، جوان ہوا ہے، انسان کی ساری خواہشات ہیں، انسان کے تقاضے ہیں، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا جسم اچھا ہے، اب وہ گناہ بھی ہر طرف ہے، شیطان بھی ہر طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے جسم کو روکنا، اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرنا، اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرنا، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا اور عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جوانی کو لگانا، روزے رکھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جوانی کے عالم کے اندر پیسوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، غلط جگہ پر پیسوں کو نہ لگانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی جوانی میری رضا کے اندر، میری عبادت کے اندر اس کی جوانی جو ہے نا وہ بڑی ہے اور وہ جوانی کو پہنچا ہے، ایسا بندہ اللہ کے خاص عرش کے جو ہے وہ سائے کے اندر ہوگا۔ تیسرا فرمایا کہ اے وہ بندہ کہ جس کو کسی مالدار اور کسی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، اور اس بندے نے آگے سے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ جواب دینا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جگہ دیں گے۔ ایک چوتھا بندہ یہ فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو 2 بندے آپس کے اندر ملتے ہیں اور ان کا آپس میں ملنا، آپس میں ایک دوسرے سے حال احوال معلوم کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ فرمایا کہ یہ 2 بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جب ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملنے پر ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مصافحے کرنے کی وجہ سے ان کے سارے جو ہاتھوں کے گناہ ہیں وہ سب کو سب جھاڑ دیتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر محبت کرتے ہیں آپس میں تو ان محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص عرش کے سائے کے اندر جو ہے وہ ان کو جگہ دیں گے۔ تو بھائیو عمل جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بعض دفعہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیا ہوا عمل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ پسند آ جاتا ہے، اور انسانوں نے ہی حرام جانوروں تک کے ساتھ جو ہے نا اچھے سلوک کرنے کو بھی اللہ پسند کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے کسی عمل کو جو ہے وہ حقیر نہ سمجھا کریں۔ یہ تو ہم عبادت تو ہم اپنے شمار کرتے ہی نہیں ہے نا، ہماری عبادت کیا ہے پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت